بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج اسلامیات انٹر پارٹ 1 کا چیپٹر نمبر 2 میں ٹاپک ہے جہاد۔ اس کا لیکچر آپ سنیں گے، دیکھیں گے۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ کس جذبے کے بغیر اسلام کی بقا ممکن ہے؟ نہ فروغ، جذبہ فداکاری۔ خواہشات کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے جہاد اکبر۔ جہاد بھی سیف کی قسم ہے، مدافعانہ جہاد۔ عالمگیر غلبہ اسلام کا تعلق کس قسم جہاد سے ہے؟ مسلحانہ جہاد۔ مسلمان فتح پانے کے بعد جذبہ انتقام کا نشانہ نہیں بناتا مفتوحین کو۔ دین اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ کن کا موقف ہے؟ مخالفین اسلام کا۔ کس جذبے کی بدولت قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے؟ جذبہ شہادت۔ جہاد بھی سیف کی اقسام ہیں دو۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت ہے خواہش نفس۔ قرآن کریم نے شیطانی قوت کو نام دیا ہے طاغوت۔ جو لوگ صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں پسندیدہ۔ اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب نمازوں سے زیادہ ہے 70۔ کافر جنگ کے دوران کام لیتا ہے سفاکی سے۔ مختصر سوالات۔ سوال: جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جواب: جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ دینی اصطلاح میں جہاد سے مراد وہ کوشش ہے جو فروغ اسلام، دین کی حفاظت اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ سوال: جہاد اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا جہاد۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جہاد اکبر سے مراد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اپنے نفس کو برائیوں، شیطانی خواہشات اور گناہوں سے روک کر دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ سوال: جہاد کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب: جہاد کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالنفس، نمبر 2 جہاد بالطاغوت، نمبر 3 جہاد بالسیف۔ سوال: جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جواب: کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ جنگ کی صورت میں تباہی پھیلتی ہے، ظلم اور دہشت گردی بڑھ جاتی ہے۔ مومن کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شرف، ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ جہاد کی بدولت عدل و انصاف کو فروغ ملتا ہے۔ سوال: خواہش نفس کے خلاف جہاد سے کیا مراد ہے؟ جواب: اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان کو ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، لہذا اپنی خواہشات کی پیروی کی بجائے اطاعت الہی کو بجا لانا خواہش نفس کے خلاف جہاد ہے۔ خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ سوال: مدافعانہ جہاد سے کیا مراد ہے؟ جواب: جب کوئی غیر مسلم ملک کسی مسلم ملک پر حملہ کرے اور ظلم و ستم اٹھائے تو عالم اسلام کے لیے لازم ہے
کہ مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، ایسا جہاد مدافعانہ جہاد ہوگا۔ سوال: مصلحانہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرے اور عالمگیر غلبہ اسلام کی بھرپور کوشش کرے۔ ایسی کوشش کو مصلحانہ جہاد کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔